اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے نشست میں ہم بات کر رہے تھے اکنامک سچویشن کی، اور اس کا ایک بڑا فال آؤٹ یہ ہے، میں نے کہا کہ بہت سی کمپنیز کوشش کر رہی ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہی تھیں وہی کچھ کرتے ہوئے اسی طرح سے انویسٹ کر لیں لوگوں پہ، مارکیٹ پہ، ہر طرح سے، اور شاید اپنے ریزلٹس مینٹین کر لیں، کیونکہ گروتھ کی ایک دوڑ ہے کہ کتنے پرسنٹ کس نے گرو کیا ہے، رینکنگ کی ایک دوڑ ہے کہ نمبر 1 پہ کون ہے، نمبر 10 پہ کون ہے، پچھلے کوارٹر میں نمبر 23 پہ تھے تو اس کوارٹر میں نمبر 21 پہ آئے یا نہیں آئے۔ یہ سارے معاملات کا ایک پریشر ہے جس کی وجہ سے جو ٹاپ کمپنیز ہیں، جو بیچاری، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان میں کوئی 800 کے قریب مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں فارماسیوٹیکل میں، اور جو مارکیٹ ہے وہ 90% پلس وہ 50 کمپنیز کے پاس ہے، تو باقی بیچاری 750 کمپنیاں وہ 10% مارکیٹ شیئر میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے میں ان کے مصروف ہیں، تو ان کو تو بیچاروں کو نہ رینکنگ کی کوئی خبر ہے کہ ان کی رینکنگ کیا ہے، اور رینکنگ اگر 203ویں تھی اور 203ویں سے وہ 190 پہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کوئی خاص کمال نہیں ہوگا، لیکن اصل جو رینکنگ کی اور مارکیٹ شیئر کی اور گروتھ کی 3 پیرامیٹرز کی جو لڑائی ہے وہ بیسیکلی ٹاپ کمپنیز کے درمیان ہے اور چل رہی ہے، فیئرس ہے، شدید ہے۔ تو اس لحاظ سے جو میجر کمپنیز ہیں وہ اسی دوڑ میں ہیں اور اسی میں لگی ہوئی ہیں، اور وہ شاید ایک حد تک اپنی کاسٹ بڑھا کے شاید کچھ عرصہ سسٹین بھی کر لیں گی، لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہوگا۔ جو چیز ہم اس سارے معاملے میں بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مریض جس نے الٹیمیٹلی دوائی خریدنی ہے اس کی پرچیزنگ پاور دن بدن بہت کم ہو گئی۔ دیکھیے نا، آپ کسٹمر پہ انویسٹ کر لیں، آپ اپنی ٹیم پہ انویسٹ کر لیں، آپ پروڈکٹ انوویشن پہ کر لیں انویسٹ، آپ جو مرضی کر لیجئے، لیکن الٹیمیٹلی پیسے تو کسٹمر کی جیب سے آئیں گے نا، یعنی پیشنٹ کی جیب سے آئیں گے۔ جو ہماری مارکیٹ ہے 600-700 بلین روپے کی یا آلموسٹ 1000 بلین روپے کی، اس میں سے 1000 بلین میں سے گورنمنٹ تو 200-250 بلین ہی خرچ کرتی ہے نا، مشکل سے، وہ بھی نہیں کرتی ہے ایکچولی۔ اصل میں تو پیشنٹ خرچ کرتا ہے سارے کے سارے پیسے، یعنی ہمارا تو جو ہیلتھ سسٹم ہے ہیلتھ کیئر کا، وہ 85% پلس تو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس پہ چلتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز ہم بہرحال ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں، سمہاؤ اس پہ توجہ نہیں دے رہے کہ دیکھیے نا، مارکیٹ کی آپ کی رینکنگ امپورٹنٹ ہے، آپ کا مارکیٹ شیئر امپورٹنٹ ہے، آپ کی گروتھ امپورٹنٹ ہے، آپ کے مارکیٹنگ پلانز بڑے زبردست ہیں، آپ کی کسٹمرز کے ساتھ ریلیشننگ بہت اچھی ہے، آپ ان پہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو پیشنٹ جس نے الٹیمیٹلی دوائی خریدنی ہے، if he or she is unable to buy it، تو آپ کیا کر لیں گے پھر؟ اور یہ ہے جو ہو رہا ہے بیسیکلی، کہ لاٹ آف پیشنٹس ابھی آلریڈی ایک بڑی تعداد ہے پیشنٹس کی جو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مہنگی دوائیاں خرید لیں، اور وہ سوچتے ہیں، اور بیچارے وہ کوئی چھوٹا موٹا کچھ دیکھتے ہیں کہ اچھا 2 دن کی دوائی خرید لیں، تیسرے دن کی دیکھیں گے کیا بنے گا، ایون وتھ سیریس کنڈیشنز اور ایون وتھ کرونک کنڈیشن جہاں ان کو ہر روز دوائی کھانی چاہیے، وہاں بھی یہ قصہ چل رہا ہے کہ اچھا ذرا مجھے یہ 4 دن کی دوائی تو دے دینا، پھر دیکھتے ہیں کیا بنے گا۔ اسی طرح سے جو میجر ایکسپنسز ہیں جیسے سرجریز ہیں، ہاسپٹل ایڈمیشنز ہیں، ان سب چیزوں پہ امپیکٹ آلریڈی شروع ہو گیا ہے، آلدو ہم اس کو اس طرح سے ابھی گیج نہیں کر رہے، کیونکہ پاکستان میں ایک پیرالل اکانومی تو ہے نا، اور وہ پیرالل اکانومی ہے جو ایک طرف تو برائبس پہ چلتی ہے، یعنی جو رشوت کا پورا نظام ہے ہمارا، جو انڈاکیومنٹڈ ہماری اکانومی ہے وہ ہے، اور دوسری وہ اس پہ چلتی ہے جو کہ بہرحال ذخیرہ اندوزی اور پروفیٹیرنگ اور ان چیزوں سے جو پیسے آتے ہیں اس سے ایک اکانومی ہماری بہت بڑی چلتی ہے، لیکن دیکھیے وہ بھی الٹیمیٹلی تو کنزیومر سے ہی نکالیں گے نا، رشوت تو عام آدمی ہی دے گا نا، اور وہ جو پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے، جو ذخیرہ اندوزی کر کے زیادہ پیسے لے رہے ہیں، جو کنزیومر گڈز والے ہر روز اپنی پرائس بڑھا دیتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی تو کنزیومر سے لیں گے نا، اور کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو اگر کنزیومر پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ دیکھیے اچھے وقت میں ہم یعنی جب مارکیٹنگ پلان بناتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی یہ دوائی مہنگی ہے
اور یہ ہم صرف ٹارگٹ کریں گے جو ایفلوئنٹ کلاس ہے اس کو ٹارگٹ کریں گے، وہ اتنے پرسنٹ ہے، ہم اسے 10-12% لیا کرتے تھے اس وقت، اور ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے اور وہ اتنی پاپولیشن بنتی ہے، اس بیسس پہ اتنا ہمارا بزنس ایکسپیکٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب وہ 10-12% والا معاملہ نہیں ہے۔ اب یعنی ہماری جو مڈل کلاس تھی جو سب سے زیادہ خرچ کرتی، وہ تو دن بدن شرنک ہو کے اس کو تو اس کے حالات تو اچھے نہیں ہیں، اور یہ ساری دنیا میں اکانومی کا رول ہے کہ جو لوور کارڈر آف اکانومی ہے، یعنی جو لوئسٹ رنگ پہ ہیں اکانومی کے، لوئسٹ کارڈر میں ہیں، وہ لوگ اپنی انکم سے ہمیشہ کم خرچ کرتے ہیں، اور جو ٹاپ کے لوگ ہیں یعنی جو بہت امیر ہیں اور اکانومی کے ٹاپ پہ ہیں، ایک اسمال پرسنٹیج، وہ بھی اپنی انکم سے کم خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی انڈرسٹینڈیبل بات ہے نا۔ دیکھیے آپ اپنے آس پاس مثالیں دیکھ لیجئے نا، گھروں میں میڈز آتی ہیں، ڈرائیور ہیں، ہیلپس ہیں، ڈومیسٹک ہیلپ ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں، نائب قاصد ہیں، فلاں ہیں، گورنمنٹ آفیسز میں کوئی خاص سیلری نہیں ہوتی ان کی۔ یہ سب لوگ بیسیکلی لوور کلاس ہے نا، لوور مڈل تو نہیں ہوتے، یہ لوور کلاس میں آتے ہیں، اور یہ لوور کلاس کے لوگوں کی میجورٹی اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ سیو کر لیتی ہے، کچھ ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی سپورٹ لے لی، فلاں کر لیا، کچھ کر لیا، کوئی زمین کا ٹکڑا بھی لے لیا، 2 مرلے کا، 2 کمرے بھی ڈال لیے، موٹر سائیکل بھی لے لی قسطوں پہ، ٹی وی بھی لے لیا، فریج بھی لے لیا۔ ان کے ایسیٹس یعنی وہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ وہ اپنی انکم سے کم خرچ کرتے ہیں، اور جو اپر کلاس ہے وہ تو آبویسلی کم خرچ کرتی ہے، اس لیے کہ ان کے پیسے اتنے ہیں کہ وہ خرچ کر نہیں سکتے سارے، لہذا وہ اس کا ایک فریکشن خرچ کرتے ہیں۔ اصل جو چیز اکانومی کو چلاتی ہے وہ مڈل کلاس، اور مڈل کلاس اپنی انکم کے حساب سے نہیں خرچ کرتی، اس سے کچھ زیادہ ہی خرچ کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، اور اگر حالات اچھے ہوں تو جب سے پلاسٹک منی آیا ہے تو کریڈٹ کارڈ اور فلاں فلاں کے چکر میں، اور پرسنل لونز ہیں اور لیزنگ ہیں، اور ہر کسی نے اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا لیا ہے۔ ویل اٹس ویری نائس، یعنی وہ جب لیز پہ گاڑی لینے جاتے ہیں تو پھر ہم فلی لوڈڈ گاڑی لیتے ہیں، پھر ہم بیسک ماڈل نہیں لیتے کہ ہم لیز دے کر رہے ہیں نا یار، 5 سال میں دینے ہیں نا پیسے، تو پھر کس لیے کنجوسی کرنی ہے، پھر جو بالکل فلی لوڈڈ ٹاپ ماڈل ہے وہی چاہیے ہمیں پھر۔ ہاں لیکن اگر آپ کیش پہ لینے جا رہے ہوتے تو پھر آپ دیکھتے کہ یار یہ بیسک ماڈل ہی لے لیں، اے سی میں بعد میں لگوا لوں گا، دیکھ لوں گا، فلاں کر لوں گا۔ تو یہ اس کی وجہ سے جو مڈل کلاس ہے وہ یہ ہمیشہ زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی مڈل کلاس پچھلے کئی سالوں سے کانسٹنٹلی چونکہ انڈر پریشر ہے، اور ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں، اس کے بعد سے شدید انڈر پریشر، تو لہٰذا اب مڈل کلاس خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یعنی جو بیچارے اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ مڈل میں آ گئے ہیں، مڈل والے لوور مڈل میں آ گئے ہیں، لوور مڈل والے لوور میں چلے گئے ہیں، اور سچویشن اچھی نہیں ہے۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے، سمری بات کی یہ ہے کہ جو ہم سارے پلان بنا رہے ہیں انڈسٹری والے کہ جی ہم یہ بھی کر لیں گے، فلاں بھی کر لیں گے، بڑی زبردست ہم مارکیٹنگ کریں گے، بڑی کیمپینز چلائیں گے، ہم بہت کسٹمرز کو انٹائز کر لیں گے، ہم کون ہے جو پیسے دینے والا ہے، وہ کدھر ہے؟ اس کی پوزیشن ہے پیسے دینے کی یا نہیں ہے؟ اور میرا خیال میں اس کی پوزیشن نہیں ہے پیسے دینے کی، اور یہ دن بدن، اور اس کا امپیکٹ ابھی آئے گا، ابھی تو شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو جیسے جیسے مہنگائی اور بڑھے گی وہ ویسے ویسے اس کا امپیکٹ اور بڑھے گا۔ ابھی جیسے کہتے ہیں فیول اور بڑھے گا، ابھی الیکٹریسٹی میں ابھی آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ کے الیکٹرک نے کوئی 1 مہینے کے لیے 7 روپے کچھ پیسے پر یونٹ ایڈ کیے ہیں، نیپرا والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 13 روپے پر یونٹ بڑھا لیجئے، گیس والوں نے اوگرا نے اجازت دے دی تھی کہ جی آپ 45% بڑھا دیجئے گیس کی پرائس، آئل کی فیول کی پرائسز تو ہمارے سامنے ہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، مزید بڑھ جائیں گی وہ بھی۔ تو اس کے بعد ہر چیز پہ ایک امپیکٹ آئے گا، اور وہ جدھر کو جائے گا تو یہ ابھی تو حالات خراب ہونے کی توقع نہیں ہے، بلکہ یقین ہے کہ ہوں گے۔ سو میری ریکویسٹ یہ ہے تمام مارکیٹر حضرات جو ہمارے ہیں کہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ یعنی آپ بہت جو مرضی کر لیجئے، وہ جو پیئنگ ہے الٹیمیٹلی دا پرسن ہو ہیز ٹو پے، اس کے پاس اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہ دن بدن کم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے ابھی بھی ریسٹورنٹس میں لائنیں ہیں، ابھی بھی ہاسپٹل میں پرائیویٹ پریکٹس میں لوگ دکھانے آ رہے ہیں، ابھی بھی ایڈمیشنز بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی چل رہا ہے، معاملہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں آپ کو کمی ہی نظر آئے گی، اور جو کمی نظر آئے گی وہ آپ کو بہرحال مشکل میں ڈالے گی اور آپ کے پلانز کو ہرٹ کرے گی۔ اس پہ سوچیے، غور کیجئے، اور اس کے مطابق اپنے پلانز کو ذرا ری ایڈجسٹ کیجئے۔
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔